باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. بنی اسرائیل پہ سب سے بڑی نعمت، یعنی بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، تو سب سے بڑی نعمت جو اس نسل میں رکھی گئی تھی وہ تھی انبیاء کا تسلسل. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کا تسلسل جاری کر دیا گیا تھا. اور اب الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیغمبر بن کر ببعوث اہل عرب میں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. ڈائریکٹ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شرک کا ذکر ہے، حالانکہ صرف اور صرف 40 دن کی دوری پہ تھے، 40 دن کے لیے لا تعلق ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام تو یہ معاملہ ہو گیا تھا. اب یہاں پر اگر ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں تو آپ کی وفات کے ساتھ ہی بہت سے فتنے اٹھے تھے، بہت سے منکرین زکوٰۃ اٹھے تھے، مسلمہ کذاب کا ایک دعویٰ معاملہ آ گیا تھا، خلافت کے مسائل آ گئے تھے. لیکن الحمدللہ اس امت میں اس طریقے سے کوئی بھی فتنہ برپا نہیں ہو سکا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. پھر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ اس کے ذریعے سے سیدھا رستہ پا سکو. اب یہ ایک واضح ترین مثال موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ ہوا. اور اللہ کا اصول یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل کیے ہیں جب بھی ان میں نبی موجود ہو اور ہدایت کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہدایت نازل فرمائی ہے، اور یہ تسلسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سال کی عمر میں شروع ہوا، جو کہ 23 سال مسلسل جاری رہا، 63 سال کی عمر تک، آپ کی وفات تک. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مطلب یہاں پہ دو معنی لیے گئے ہیں. اب اس کی تفصیل میں اس درجے کی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قصاص میں زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قصاص میں زندگی ہے، بدلہ لینے میں، جب جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی جب اسی طرح کا بدلہ لیا جائے گا تو برائی ختم ہوگی. تو یہاں پر ایک سزا کا ہو رہا ہے ذکر، وہ یہ کہ جب جنہوں نے بھی بچڑے کو معبود بنایا ان کی سزا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے سامنے پیش کر دیں، یعنی کہ یہی ان کی توبہ کا ذریعہ ہوگا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست ساکے نے تم کو آ لیا. اب یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کا دوسرا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ قوم ٹٹائی پہ اتری ہوئی ہے، اس نے ہر طرح کا حربہ استعمال کرنا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے. یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بذات خود جب انہوں نے اپنے دیدار شوق میں اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تم وہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکو گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد توبہ کر لی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے اس فعل سے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا، یہ معاملہ کرنا چاہا. تو جب موسیٰ علیہ السلام خود نہیں دیکھ پایا تو ان کی قوم کیسے دیکھ سکتی تھی اللہ تعالیٰ کو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا،
من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب اس کی اگر ہم مسلم امت میں ایک دو مثالیں لیں، وہ یہ کہ جس طرح کہ ایک معمولی سا وقت ہے جمعے کا، قرآن کے اندر حکم آیا کہ جب جمعے کی طرف بلائے گا تو اپنے دکان کاروباری معاملات اور دیگر مصروفیات کو چھوڑ دو، لیکن مسلمان نہیں چھوڑتے، بمشکل ہی 2 گھنٹے کا کام ہے۔ اور دوسری چیز ریاکاری سے بچنا چاہیے، لیکن آج کل حج و عمرے پہ جس طریقے سے ریاکاری ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں پر بھی یہی حکم ہے حِطَّةٌ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جانا ہے، اپنی سیلفیاں لینے کے لیے یا تشہیر کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو نہیں بنایا گیا۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان کا دم بھرتے ہیں، جو کہتے ہیں پیغمبر کے ساتھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے، صحابیوں کی، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ظالم ہو گئے، انہوں نے بدل دیے معاملات، وہ اپنی باتوں سے پھر گئے تھے، پھر ان پہ عذاب نازل ہوا آسمانوں سے۔ یہاں پر کافروں کا لفظ نہیں آیا کہ وہ دین کا انکار کرنے والے لوگ نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن انبیاء کی تعلیمات بہت بھاری ہوتی ہیں، ان پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نافرمانوں کی جو وہ کر رہے تھے یہی سزا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔